بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ادلہ صحت بے فضولی میں گفتگو جاری و ساری ہے۔ ومن هذا القبیل الاخبار الواردہ فی اتجار غیر الولی فی مال الیتیم۔ شیخ مصنف کی تعبیر سابقہ جو دلیل بیان ہو گئی، وہاں پر شیخ کی تعبیر ویؤید تأیید کی تعبیر تھی، اور آج بھی بیان کرتے ہیں کہ ومن هذا القبیل، اسی مضاربہ والی جو روایت پیش کی ہے مصنف نے صحت بے فضولی پر، تو اسی قبیل، اسی نوع اور اسی قسم میں سے الاخبار الوارد فی اتجار غیر الولی فی مال الیتیم، غیر ولی جو کہ معذون نہیں ہے، مالک نہیں ہے، ولی نہیں ہے، اگر وہ مال یتیم کے ذریعے سے کاروبار کریں، تجارت کریں، تو وہاں پر بھی روایات کا مضمون یہ ہے کہ وَأَنَّ الرِّبْحَ لِلْيَتِيمِ، بلے فوراً مطلقاً وہاں پر حکم یہ وارد ہوا ہے کہ جو منفعت آئے گی وہ یتیم کی ہوگی، أَنَّ الرِّبْحَ لِلْيَتِيمِ۔ تو اس کے ذریعے سے استدلال کیا گیا ہے، یا تائید کے طور پر، یا بلے من باب التأنیس، ان روایت کے ذریعے سے استدلال کیا گیا ہے۔ لہذا سابقہ روایت میں 3 نکات کی طرف ہم نے اشارہ کیا، وہ ملحوظ نظر ہوں، تاکہ اسی قسم پر، اسی طریقے سے ہی اس روایت کی بھی تقریب استدلال پیش کی جا سکے۔ وہاں پر جی ہاں، سب سے پہلی بات یہ کہ جو ہے استئناس موجود ہے۔ استئناس یعنی ایک جہات میں سے ایک جہت میں مثلا جو ہے بے فضولی کے ساتھ ہمارا یہ مورد مضاربہ مانوس ہے، اور وہی نقطہ بیان ہوا جو کہ شیخ نے بھی اشارہ کیا کلام میں، کہ استئناس کی وجہ سابقہ درس کی عبارت میں من حیث عدم اعتبار اذن المالک سابقا فی نقل مال المالک لغیرہ، کہ جس طریقے سے بیع فضولی میں اذن سابق شرط نہیں ہے صحیح ہونے کے لیے، اسی طرح مضاربہ میں جو روایت عامل نے جو کام کیا جا کے بغیر پوچھے کوئی اور معاملہ کیا جس کی اجازت مالک کی طرف سے تھی اس کے علاوہ، تو یہاں پر بھی مطلقاً حکم آیا کہ جو ہے منفعت دونوں کے درمیان تقسیم ہوگی مضاربہ والی مورد میں۔ تو یہ مورد مضاربہ بیع فضولی کے ساتھ مانوس ہے، وحشی نہیں ہے، اجنبی نہیں ہے۔ کس اعتبار سے مانوس ہے؟ عدم اعتبار اذن سابق، نقل مال اور انتقال میں اذن سابق معتبر نہ ہونے میں یہ مورد مضاربہ، یہ روایت مضاربہ مانوس ہے، اجنبی نہیں ہے بیع فضولی کے ساتھ۔ یہ اس اعتبار سے تأنیس کی تعبیر استعمال ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ممکن ہے اس دلیل کے حد تک ہم لے جائیں اس مورد کو، اس کو جی ہاں تأنیس نہ کہیں، اس کی وجہ ہے کہ جو ہے بلے اذن سابق تو نہیں ہے، اس اعتبار سے جو ہے موضوعاً فضولی میں داخل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اجازہ لاحقہ ممکن ہے مالک کی طرف سے صادر ہو، رضا لاحق ہم ثابت کریں۔ وہ کس طریقے سے؟ جیسا کہ بیان ہوا کہ جو ہے غالباً منفعت سامنے آنے کے بعد مالک راضی ہوتا ہے، یا یہ کہ دوسرا قرینہ یہ بیان ہوا تھا کہ رضا مالک کے لیے، چونکہ ہمارے پاس اور روایات اور اخبار بھی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو ہے بغیر رضا مالک جی ہاں مال منتقل نہیں ہوتا ہے، اور نہیں آئی ہے روایات میں جو ہے اکل المال بالباطل ہے۔ ان روایات کو اور یہ جو روایتیں باب مضاربہ میں ہیں کہ اذن سابق پر کوئی دلالت موجود نہیں ہے، مطلق ہیں، دونوں کا جمع کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہے رضا لاحق حاصل ہونے پر حمل کریں۔ تو اس بنا پر پھر تو جو ہے معاملہ ہر لحاظ سے جو ہے فضولی کی طرح ہی ہے، اگرچہ باب مضاربہ ہے لیکن جو ہے جی ہاں یہ موضوع کے اعتبار سے بھی فضولی ہے، اس لیے کہ معذون اور ولی نہیں تھا، یہ عامل نے جا کے جو معاملہ کیا ہے۔ اور دوسری جہت یہ کہ رضا لاحق کو بھی ہم نے ثابت کیا مثلا 2 قرینوں کے ذریعے سے، تو یہ بالکل وہی فضولی کی طرح ہی ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے یستدل کی تعبیر آپ استعمال کر سکتے ہیں، استدلال کی تعبیر یہاں پر درست ہے، یعنی دلالت کے حد تک جو ہے روایت جو ہے اس حد تک پہنچ جاتی ہے اس بنا پر کہ جو تعبیر ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ دلالت کی تعبیر۔
لیکن ہم نے تائید کی تعبیر بھی، یؤید شیخ نے جو کہا ہے تائید کی جا سکتی ہے مطلب صحت بے فضولی کے لیے اس روایت سے، اس کی وجہ یہ کہ چونکہ مورد خاص میں یہ روایت آئی ہے، وہ باب مضاربہ میں یہ روایت آئی ہے، لہٰذا یہ فضولی عام نہیں ہے بلکہ فضولی خاص فی باب المضاربہ ہے، تو یہ اس کے ذریعے سے ہم قاعدہ کلی کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا اسی مورد پر ہی ہم اکتفا کریں گے، مورد خاص میں۔ اب اگر اس مورد خاص کو الغاء کرے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، اگر مورد خاص کی خصوصیت مورد کو الغاء کرے تو یہ مقام دلالت تک جو ہے یہ مورد پہنچ سکتا ہے، تو لہٰذا بعد میں رضا ثابت کرنے کی صورت میں آپ کے پاس دو صورتیں ہیں، یہ رضا فقط باب مضاربہ میں ہو تو یہ فضولی خاص فی باب المضاربہ، اس کے ذریعے سے ہم استدلال نہیں کر سکتے قاعدہ عام پر، لیکن اب فضولی مضاربہ فضولی خاص باب مضاربہ کی اس خصوصیت کو اگر ہم الغاء کریں تو پھر جو ہے یستدل کی تعبیر ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ یہی صورتیں آپ جو ہے وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الْأَخْبَارُ الْوَارِدَ فِي اتِّجَارِ غیر الولی میں بھی آپ تطبیق کر سکتے ہیں۔ بہت ساری روایتیں آئی ہیں کہ جہاں پر غیر ولی اگر تجارت کرے مال یتیم کے ذریعے سے تو وہاں پر جو ہے حکم یہ آیا ہے کہ ان الربح للیتیم، اب بعد میں جو ہے ولی نے یا جو ہے یتیم بڑے ہونے کے بعد اس نے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے، اس اعتبار سے یہ روایتیں مطلق ہیں، الربح للیتیم مطلقاً، بعد میں اذن ولی کی بات تذکرہ ہی نہیں ہے، یعنی امام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے وہ تجارت جو کہ فضولتاً واقع ہوئی ہے بغیر اذن شرعی کے، تو بعد میں اگر جو ہے اجازت دے دے تو یہ منفعت جو ہے یتیم کو پہنچ جائے گی، یہ اجازت کی بات نہیں، مطلق ہے، جس طریقے سے سابقہ مضاربہ والی روایت میں ان الربح منفعت عامل اور صاحب مال کے درمیان تقسیم ہوگی اور اجازت کی طرف اشارہ نہیں ہے، روایت مطلق ہے، اسی طرح یہ روایتیں بھی مطلق ہیں، تو فإنها یہ روایتیں ان حملت علی صورت اجازت الولی، یہ صورت دیکھیے کہ اگر ان روایتوں کو حمل کیا جائے کہ اجازہ ولی کی صورت پر، کما ہوا صریح جماعت طبعا للشہید، جیسا کہ بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے، تو کان من افراد المسئلہ، یعنی کان هذا بحث الیتیم، بحث مسئلۃ الیتیم من افراد المسئلہ، بیع فضولی میں مسئلہ داخل ہوگا، بیع فضولی میں مسئلہ داخل ہوگا، ٹھیک، مسئلہ بیع فضولی میں داخل ہوگا، کس اعتبار سے کہ جو ہے اذن سابق تو نہیں ہے لیکن بعد میں مثلا رضا صورت اجازت الولی، اجازہ ولی پر ہم نے حمل کیا روایات کو، لہٰذا مسئلہ ہماری جو ہے اسی بحث میں بیع فضولی کا ایک مصداق بن جائے گا۔ وَإِنْ عُمِلَ بِإِطْلَاقِهَا، اگر اطلاق روایات، اطلاق اخبار پر اگر عمل کیا جائے جس میں اجازہ اور عدم اجازہ کی طرف اشارہ ہی نہیں ہے، جیسے کما عن جماعتین، بعض جماعت نے اس پر عمل کیا ہے، ممن تقدمہم، تو خرجت یہ مسئلہ یتیم خارج ہوگا کس چیز سے؟ عن مسئلۃ الفضولی، مسئلہ فضولی سے خارج ہوگا، مسئلہ فضولی سے خارج ہوگا، کس اعتبار سے خارج ہو جائے گا؟ بعد میں چونکہ اجازت کا ذکر ہی نہیں ہے، تو جس طریقے سے اوپر مضاربہ میں کہا کہ جو ہے اطلاق پر عمل کرنے کی صورت میں اس میں جو مسئلہ مورد بحث سے خارج ہو جائے گا، اس میں فقط تانی استئناس موجود ہے عن مسئلۃ الفضول، لیکن یستأنس بها لها، لیکن اس میں استئناس موجود ہے، لیکن یستأنس بها، یعنی یستأنس بهذه الروایات لها للمسئلہ، جو کہ مسئلہ فضولی ہے، مسئلہ فضولی کے ساتھ مانوس ہے یہ مسئلہ، کس اعتبار سے تانیس؟ بالتقریب المتقدم، تقریب متقدم وہی بیان ہوئی کہ جو جیسا کہ میں نے تکرار کیا خلاصے میں، وہ سابقہ عبارت جس میں اس احتمال اول میں مصنف نے بیان کیا تھا کہ من حیث عدم اعتبار اذن المالک سابقا فی نقل مال المالک الی غیرہ، عدم اذن سابق ہونے میں مضاربہ جس طریقے سے مانوس ہے وہ اجنبی نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی اسی کی طرح ہی ہے۔ خوب، وربما احتمل دخولها في المسألة من حيث ان الحكم بالمضي اجازة الہیہ لاحقہ للمعاملہ، ایک اور احتمال دیا گیا ہے، وہ احتمال یہی جو دلیل کا جو احتمال ہے،
اوپر والی جو عبارت مشائخ نے کان من افراد المسئلہ، بلے کان بلے اگر اجازت ولی پر اگر حمل کریں تو یہ کان من افراد المسئلہ، مسئلہ فضولی کے افراد میں سے ایک فرد ہوگا، لیکن یہ فرد خاص ہے، فقط باب بلے صرف یہ مورد خاص میں یہ روایت آئی ہے، اس اعتبار سے یہ فرد خاص ہوگا۔ جس طریقے سے اوپر فضولی باب مضاربہ میں خاص تھا، اسی طرح یہ فرد بھی ایک خاص فرد شمار ہوگا، فضولی کا ایک خاص فرد، لیکن یہ دلیل کی صورت میں نہیں، بلے دلیل کی صورت میں نہیں بلکہ یہ تائید کی صورت، کیونکہ مورد خاص میں یہ روایت آئی ہے، لہٰذا یہ تائید شمار ہوگی بے فضولی کی صحت کے لیے۔ وربما احتمل دخولها، دخول مسئلۃ الیتیم فی المسئلہ، مسئلہ فضولی میں، کس اعتبار سے؟ من حیث ان الحکم بالمضی، امضاء کے بارے میں جو حکم ہے اس معاملے کو جاری رکھنے کے حوالے سے، وہ اجازت الہیہ لاحق للمعاملہ، بلے اجازہ الہی یعنی اللہ کی طرف سے اجازہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اجازہ ہے، اور لاحقہ، اور وہ بھی اجازہ لاحقہ ہے للمعاملہ، معاملے کے ساتھ۔ تو اس اعتبار سے ممکن ہے جو ہے جہاں کہیں بھی ولی کے بغیر بھی اگر کوئی اجازت لیے بغیر کوئی معاملہ کرے اور منفعت حاصل ہو، تو چونکہ یہاں پر منفعت حاصل ہے، یتیم کے فائدے میں ہے، لہٰذا اللہ اس پر راضی ہے، مثلا رضا الہی ہے۔ فی الحال اگر ولی کی اجازت نہ ہو تو بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ حکم بھی امضاء المعاملہ اجازہ الہی لاحق ہے۔ اس اعتبار سے ممکن ہے جو ہے فضولی میں داخل ہو، مسئلہ فضولی میں، تو اس خصوصیت مورد کو الغاء کریں، خصوصیت مورد کو الغاء کرے اور ہم حمل کرے کہ جو ہے اجازہ عام ہے، بل یہ فرد ہو یا کوئی اور فرد ہو، جس طریقے سے سابقہ اس میں بیان کیا ہم نے مضاربہ کی بحث میں، تو یہاں پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے بیع فضولی کے لیے دلیل ہے، تائید نہیں ہے، بلکہ دلیل کی شکل اختیار کرے گی، اس لیے کہ ہم نے مورد کو الغاء کیا، خصوصیت مورد کو الغاء کیا، اور اجازہ عام جو کہ اس طریقے کا کوئی بھی معاملہ ہو بھلے اس کے لیے اجازہ موجود ہے، تو یا جو ہے قطعاً جو ہے منفعت حاصل ہونے کے بعد اس یتیم کے لیے مثلاً رضا سامنے آتی ہے، جس طریقے سے مالک کی رضا سامنے آتی ہے، اسی طرح سے مثلاً جو ہے اللہ بھی راضی ہے اس معاملے کی امضاء کے بارے میں، اجازہ الہی جس کو کہا جاتا ہے، مگر فتعمل کے ذریعے سے تعمل کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاً پہلی بات یہ ہے کہ جو اجازہ الہی ہے اس میں ہماری بحث نہیں ہے، ہم اجازہ مالک مولائے عرفی کی اذن، مولائے عرفی کی رضا میں ہماری بات ہے، نہیں کہ جو ہے رضا الہی اور اجازہ الہیہ کو آپ جو ہے یہاں ملحق کریں، نہیں، بلکہ رضا مالک ملحق ہو۔ پہلا مناقشہ یہ ہے، سید استاد حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جہاں کہیں آپ اجازہ الہی کی بات کریں گے، وہ اجازہ الہی اگر اللہ راضی ہے تو رضا الہی میں لحوق کا تصور نہیں ہے، وہ تو رضا تو مقرون ہی ہے، معاملہ جب ہو رہا تھا اسی وقت ہی رضا الہی موجود ہے، نہیں کہ جو ہے اجازہ لاحق للمعاملہ، معاملہ پہلے ہو چکا ہے اللہ بعد میں راضی ہوا ہے، یہ تصور غلط ہے یہاں پر، لہذا شیخ تأمل کی طرف جی ہاں دعوت دیتے ہیں۔ فإذن خلاصۃ الکلام، روایات واردہ جو کہ تجارت غیر ولی فی مال الیتیم، یہ ان روایتوں میں بھی آپ 3 مراحل کو آپ بیان کر سکتے ہیں، استئناس، تأیید، دلالت۔ استئناس وہی وجہ انس اوپر بیان ہو گئی کہ تکرار کیا میں نے 2 دفعہ، اور دوسرا مرحلہ تأیید، یعنی اجازہ اور رضا لاحق جو کہ مالک کی طرف سے ہے اس پر آپ حمل کریں، مگر جو ہے وہ مورد خاص ہو، کیونکہ باب خاص میں یہ روایت آئی ہے تو پھر اس کو آپ تائید کہیں گے۔ اگر اس خصوصیت مورد کو الغاء کریں گے تو پھر جو ہے دلیل کی تعبیر آپ استعمال کر سکتے ہیں، استدلال کی تعبیر آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہی کلام جو باب مضاربہ میں ہم نے استعمال کیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی وربما یؤید المطلب ایضا برواية ابن أشيم أو أشيم الوارد في العبد المأذون الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة ويعتقها
وَيُحِجَّهُ عَنْ أَبِيهِ فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَأَعْتَقَهُ ثُمَّ تَنَازَعَ مَوْلَى الْمَأْذُونِ وَمَوْلَى الْأَبْ وَوَرَثَةُ الدَّافِعِ وَادَّعَى كُلُّ مِنْهُمْ. یہ جو روایت انشاءاللہ اس میں ایک مستقل بیان ہونا چاہیے یہاں پر. جی ہاں، مضمون روایت اولاً معلوم ہو، جو کہ معنی روایت جو ترجمہ روایت ہے وہ ذہن میں منقش ہو، تب جو ہے تقریب استدلال میں ہم داخل ہوں گے. لہٰذا تقریب جی ہاں جو معنی روایت ہے، معنی روایت میں یہاں پر بھی یؤید کی تعبیر استعمال کی ہے. تائید کی تعبیر جہاں آ جائے وہاں پر کأنہو کوئی مورد خاص کی بات ہو رہی ہے، اسی لیے تائید. اگر اب کوئی فقیہ فن فقاہت سے استفادہ کرتے ہوئے اگر اس مورد خاص کی خصوصیت کو الغاء کریں تو مطلب عام کے لیے دلیل بن سکتی ہے، پھر وہاں پر پھر تائید کی تعبیر استعمال نہیں ہوتی ہے. روایت ابن اشیم یا روایت ابن اشیم جو کہ کہاں وارد ہوئی ہے مشائخنا؟ اب اگر جو ہے درس حضور میں اگر درس ہوتا تو جو ہے زیادہ واضح ہوتا، لیکن یہاں پر چونکہ ایک مثال کو ہم نے شروع میں بیان کرنی، اسی مثال کو لے کر آخر تک اسی پر تطبیق کرتی ہے. فرض کیجئے کہ فی العبد المأذون، عبد مأذون سے مراد آپ فی الحال زید کو عبد بنائیں. خوب، جو کہ معذون ہے، کس کی طرف سے معذون ہے؟ وہ عبد جن کا عبد ہے، مثلا جن کا بندہ ہے، جن کے پاس یہ غلام ہے، ان کی طرف سے اس کو اذن ہے، تجارت کے حوالے سے معذون ہے. خوب، پھر کسی نے الذی، وہ عبد معذون جو زید خود کسی کا غلام ہے، ان کے پاس ماشاءاللہ سے اذن مطلق ہے، اذن خاص بھی نہیں کہ ہماری ہی تجارت کرو، کسی اور کا میں نہیں پڑھنا، کسی اور کی تجارت نہیں کرنا، نہیں، بلکہ یہ گویا ایک تجارت عام، یعنی کسی بھی طریقے سے آپ منفعت جو ہے حاصل کریں، یا ہمارے مال سے تجارت کر کے یا کسی اور کے مال سے تجارت کر کے، ان کو یہ اجازت موجود ہے. خوب، یہ عبد معذون کی صفت کیا ہے؟ الذی دفع الیہ مال، کسی اور شخص نے مال دیا ہے، جو ہے بھائی میرے بھی 10,000 روپے ہیں، اس سے جو ہے کوئی کام کرو. کیوں؟ یہ جو جس نے دیا ہے، مثلا دینے والا فی الحال عمر شمار کرے، عمر نے کہا کہ یہ لو بھائی 10,000 روپے، لیشتری بہی، تاکہ یہ عبد معذون جو کہ اپنے مولا کی طرف سے معذون ہے، وہ اس مال کے ذریعے سے جو کہ عمر نے اس کو دیا ہے، کیا کرے؟ لیشتری بہی بہذا المال نسمتاً، ایک کنیز کو خریدے، وَيَعْتِقُهَا، اور اس کو آزاد کرے. خوب، وَيُحِجَّهُ، اور ساتھ ساتھ چونکہ یہ نص سے روایت نہیں ہے، نص روایت تعلیقہ میں ہے، وَيُحِجَّهَا ہونا چاہیے، باقی جو تعلیقہ میں ہے وہ وہی عبارت مضبوط ہے. بھلے روایت یہ بتاتی ہے کہ جو ہے آزاد کرو، اور ساتھ ساتھ وَيُحِجَّهُ عَنْ أَبِيهِ، اور جس غلام کو خریدا ہے یا جس نسمہ کو تم خریدو گے جا کر، وَيُحِجَّهُ عَنْ أَبِيهِ، اس کو حج کے لیے بھیجو، اس صاحب مال کے باپ کی طرف سے اس کو حج کرا دو. یہ حکم دیا ہے کہ مثلا عمر نے مال دیا ہے، کہا کہ اس سے جو ہے کہ کنیز کو خریدو اور اس کو آزاد کرو، آزاد کرنے کے بعد اس کو حج پر بھیج دو، یہ کہا ہے. تو اگر جو ہے نص سے عبارت پڑھے تو زیادہ واضح ہو جائے گا، چونکہ شیخ مصنف نے یہاں پر جو تعبیرات استعمال کی ہے، یا کوئی اور روایت کا مضمون نقل کر رہے ہیں یا خود اس روایت کے مضمون کو بیان کر رہے ہیں. لیشتری بہی، تاکہ وہ عبد معذون جا کر خریدے ایک نسمہ کو، وَيَعْتِقُهَا، اور اس کو آزاد کریں، وَيُحِجَّهُ، اور اس معتوقہ نسمہ عبد جس کو خرید کے وہ آزاد کر رہا ہے، اس آزاد کو حج کے لیے بھیجے، کس کی طرف سے؟ عن ابیہ، صاحب مال جو موجود ہے، جس نے مال دیا ہے 10,000، عمر ہے جو کہ ہماری مثال میں، اس کے باپ کی طرف سے حج کے لیے بھیجتے ہیں.
خوب اب اس میں مہم اس میں نہیں ہے، باقی جو روایت میں مضمون یہ ہے کہ مثلا جو ہے اے بندے خدا میں بھی آپ کو 10,000 روپے دے رہا ہوں، جاؤ کسی غلام کو خریدو اور اس کو آزاد کرو، آزاد کرنے کے بعد اس کو جو ہے حج کے لیے بھیجو، یا وہ میری طرف سے یا میرے باپ کی طرف سے، اس میں مشکل اس لحاظ سے نہیں ہے۔ تو اصل جو مثال ہے وہ تطبیق جہاں پر کرنی ہے وہ بات میں انشاءاللہ مطلب بیان ہوگا۔ لیکن اصل روایت میں یہ ہے کہ جو ہے کما تعلیقہ میں ان ابی جعفر بھلے امام محمد باقر علیہ السلام سے ان عبد لقوم، ایک قوم کا غلام ہے، جیسا کہ ہماری مثال میں زید ہے، عبد معذون جس کو کہا گیا اوپر، معذون لہ فی التجارت، تجارت میں وہ معذون ہے، دفع الیہ رجل 1000 درہم، ایک رجل نے جو کہ میں نے مثال میں کہا کہ جو ہے عمر نے کہا جو ہے یہ لو بھائی 10,000، جو کہ میں نے 10,000 کہا، یہاں روایت میں الف ہے، فقال، اور اس عمر نے کیا کہا، اشتری بہا، اس کے ذریعے سے ایک نسمہ کو خریدو، وعتقها عنی، اور اس کو میری طرف سے آزاد کر دو، وحج عنی بالباقی، باقی اس سے حج بجا لاؤ، یعنی اسی عبد معذون سے ہی کہہ رہا ہے، روایت یہ بتا رہی جو ہے اسی عبد معذون سے ہی یہ صاحب مال کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک نسمہ کو خرید کے اس کو آزاد کر دو میری طرف سے راہ خدا میں، باقی جو ہے باقی جو مال ہے اس سے جو ہے میری بلے حج عنی بالباقی، میری طرف سے جا کر حج بجا لاؤ۔ اب اوپر جو روایت میں ہے کہ وَيَعْتِقُهُ وَيُحِجَّهُ عَنْ أَبِيهِ، وہ مقطع بتا رہا ہے کہ بھائی جو ہے جو مال باقی ہے اس کے ذریعے سے وہی آزاد کردہ غلام جس کو خرید کے تم نے آزاد کیا ہے اس کو حج پر بھیج دو بلے، اور وہ حج بھی جو ہے میرے باپ کی طرف سے ہو۔ اب جو ہے یہ روایت اصل روایت بتا رہی ہے کہ جو ہے باقی مال جو بچے گا اس سے جو ہے حج بجا لاؤ میری طرف سے، وحج عنی بالباقی، یہ ہے۔ خوب پھر وہ صاحب مال یہ کہنے کے بعد مر گیا، ثم مات صاحب المال، جیسا کہ اصل روایت بتا رہی ہے کہ جو ہے صاحب مال مر گیا۔ اب عبد نے جا کر کیا کیا، بلے وَيُحِجَّهُ أَبِيهِ فَاشْتَرَى، متن پڑھ رہا ہوں میں، فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَأَعْتَقَهُ، دیکھیے فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَأَعْتَقَهُ، یہ عبد معذون جو کہ زید تھا، اس نے جا کر کس کو خریدا بھائی، اپنے باپ کو خریدا اور اس کو آزاد کر دیا، چونکہ زید کا باپ غلام تھا کسی کے پاس، کسی اور شخص کے پاس، جا کر جو ہے اپنے باپ کو خریدا اور خریدنے کے بعد اعتقہ آزاد کیا، چونکہ یہ عتق قہری ہے، بھلے جب بھی اگر عبد بھلے باپ ہو اور جو ہے بیٹا باپ کو خریدے تو وہ معاملے کے فوراً بعد ہی آزاد ہو جاتا ہے۔ خوب اب یہاں سے معاملہ شروع ہو گیا، معاملہ یہاں سے اصل مطلب جو ہماری بحث ہے وہ یہاں سے، چونکہ ترجمہ مکمل ہو پھر ہم تطبیق کریں گے۔ ثم تنازع، اختلاف ہو گیا، مولا المأذون، جو کہ ہماری مثال میں عبد معذون کون ہے مشائخ نے، زید کا جو مولا ہے سید، وہ مولا الاب، اور جو باپ کا سید اور سردار ہے اس کے درمیان، اور ساتھ ساتھ تیسرا وہ ورثۃ الدافع، اور جس نے کہا تھا جو کہ میں نے مثال میں عمر نے کہا تھا کہ زید جو کہ عبد معذون ہے، وہ بندے خدا میرے بھی 10,000 روپے ہیں، جا کر کسی نسمہ کو خریدو اور اس کو راہ خدا میں آزاد کر دو، اور میری طرف سے یا میرے باپ کی طرف سے حج بجا لاؤ، یا اس کو حج پر بھیج دو جس کو آزاد کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام ان تینوں میں اختلاف ہو گیا، کن تینوں میں، بھلا عبد معذون کا جو مولا ہے وہ جو کہ زید کا مولا، مولا الاب اور زید کا باپ جن کے پاس غلام تھا وہ مولا، وہ ورثۃ الدافع، چونکہ مال دینے کے بعد یہ مر گیا تھا صاحب مال اور اس کے جو ہے وارث بھی سامنے آ گئے، وَادَّعَى كُلُّ مِنْهُمْ، تینوں میں سے ہر ایک نے، تینوں طرف میں سے ہر ایک نے دعویٰ کیا کہ انہو، اس عبد معذون جو کہ زید ہے، جو کہ کاروباری غلام ہے، تجارت کرنے والا، اس نے کیا کیا ہے، اشتراہو، اس اپنے باپ کو اس نے خریدا ہے، بمالہ، یہ بمالہ کی ضمیر یعنی اطراف میں سے ہر طرف یہ کہتی ہے کہ جو ہے ہمارے مال سے اس نے اپنے باپ کو خریدا ہے، یہ نزاع ہے۔ صاحبہ ورثہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ جو ہے جو پیسے ہمارے باپ نے اس کو دیے تھے، جو کہ عمر ہے میری مثال میں، وہ جو مر گیا صاحب مال، عمر کی اولاد سامنے آتی ہے اور کہتی کہ جو ہے جو ہمارے والد نے جو پیسے دیے تھے اس کے ذریعے سے اس عبد کو خریدا ہے۔ اچھا، مولائے زید جو عبد معذون ہے زید، اس کا مولا کہہ رہا ہے کہ جو ہے
نہیں، چونکہ میرے پیسے اس کے پاس تھے اور یہ میرا عبد ہے، یہ کاروبار کر رہا تھا، میرے پیسوں سے خریدا ہے۔ خوب، اور ادھر سے جو ہے مولا اب یعنی ابو زید، زید کا باپ جس کے پاس غلام تھا، اس نے کہا میں نے بھی پیسے دیے تھے، یعنی یہاں سے اندازہ لگائے کہ یہ زید جو تجارت کر رہا ہے اب، یہ اسی لیے میں نے اوپر اشارہ دیا کہ جو ہے عبد معذون صرف زید کا غلام ہی خاص نہیں کر رہا کہ جو ہے تم میرے مال سے تجارت کرو، بلکہ اس کو اذن عام ہے کہ آپ تجارت کر سکتے ہو۔ خوب، کسی اور کا بھی مال ہو حرج نہیں پڑتا ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ تصور کریں، فرض کر لیں کہ جو ہے جو باپ کا مولا ہے اس نے بھی مال دیا ہے، اور صاحب مال جو کہ ہماری مثال میں 10,000 یا 1,000 درہم دیا ہے کہ جو ہے کسی نسمہ کو خریدو، اس نے بھی پیسے دیے ہیں، اور ادھر سے جو ہے جو زید کا مولا ہے اس کا بھی دعویٰ ہے کہ میرا پیسے اس کے پاس تھا، یہ کاروبار کر رہا تھا۔ ان تینوں نے نزاع کیا۔ اب آ جائے یہ نزاع مسئلہ کہاں تک پہنچا؟ امام کے پاس، امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس۔ فقال ابو جعفر علیہ السلام یرد المملوک، مملوک سے مراد وہی جس عبد کو خریدا ہے، اس عبد معذون نے جا کر جس عبد کو خریدا ہے جو کہ اس کا باپ ہے، رقا لمولا، اس کو عبد بنا کر کس کے حوالے کرنا ہے؟ زید کا باپ جس کے پاس عبد تھا، جس کا تھا عبد، اسی کو ہی حوالہ کرنا ہے، ختم۔ کیوں؟ یہاں پر چونکہ جو زید نے جا کر جو معاملہ کیا ہے یعنی اس پیسوں سے جا کر، جن پیسوں سے جا کر زید نے جا کر اپنے باپ کو خریدا ہے، وہ معاملہ باطل ہے، اسی لیے وہ معاملہ باطل ہے، لہٰذا یہ جس عبد کو خریدا ہے وہ عبد دوبارہ اس کے اپنے آقا کی طرف پلٹ کر جائے گا۔ کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ اگر واقعاً پیسے اسی مولا کے ہو جس کے پاس زید کا باپ غلام تھا، تو پھر عوض اور معوض دونوں اس کے پاس جمع ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ میں باطل ہے کہ کسی بھی بیع میں بھلے چونکہ ثمن اور مسمن دونوں اگر اکٹھے ہوں کسی کے پاس تو وہ معاملہ باطل ہے۔ لہذا زید کا باپ جس مولا کے پاس غلام تھا، اگر اسی کے پیسے سے معاملہ ہوا ہے تو قطعاً جو ہے ثمن اور مسمن، چونکہ مسمن یہ باپ ہے اور ثمن وہ پیسے، تو پیسے بھی اسی کے، گویا زید جا کر اسی باپ کو خرید رہا ہے کن پیسوں سے؟ جن کے بھلے اس مولا کے پیسوں سے جن کے پاس خود زید کا باپ موجود ہے، غلام ہے اس کے پاس، تو گویا باپ کا بھی مالک ہے وہ مولا، اور اس پیسے کا بھی مالک ہے جس پیسے سے اس باپ کو خریدا ہے۔ لہذا یہ جو تین اطراف ہیں، ان میں سے وہ طرف جس کے پاس یہ زید کا باپ غلام تھا وہ معاملہ باطل ہے، اس لیے کہ ثمن اور مسمن جمع ہونا لازم آتا ہے، لہٰذا اس کی طرف سے معاملہ باطل جب ہوگا تو یہ باپ جو کہ زید کا باپ ہے، غلام ہے، وہ غلام اسی کا ہی رہے گا چونکہ اس کے لحاظ سے معاملہ باطل ہے۔ خوب، اب جو ہمارے پاس دو طرف باقی رہ گئی، ایک طرف یہ مولا بھلے عبد معذون جو کہ زید ہے اس کا مولا، اور ورثہ یہ میت۔ امام نے فرمایا وَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ، دونوں فریقوں میں سے اب یہ دو فریق، دو طرف بینہ قائم کریں، بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ یعنی بعد اعادت الاب الى مولا، اب کو یعنی زید کا جو باپ ہے اس کو اپنے مولا کی طرف پلٹانے کے بعد اگر بینہ قائم کریں، علی کس بات پر بینہ مشایخنا؟ علی انہو، یہ زید اشتراہو اپنے باپ کو خریدا ہے، بمالہ، بمال ای الفریقین، دونوں فریقوں میں سے جس کے مال کے ذریعے سے، اس پر اگر بھلے بینہ قائم کرے تو کان رقا لہو، کان رقا لہو، تو وہ عبد بھلے وہ عبد جس کو خریدا ہے زید نے یعنی باپ، کان رقا لہو، اس کے لیے وہ غلام شمار ہوگا، بھلے اس کی ملکیت میں جائے گا۔ یہ ہے مضمون روایت۔ اب اس کے ذریعے سے کس طریقے سے استدلال کیا گیا ہے؟ بناءً سے یہاں سے آگے تقریب استدلال شروع ہو رہی ہے، لہذا انشاءاللہ تعالی آنے والے درس میں تقریب استدلال کی کیفیت کو ہم بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔